ایک عورت نے مجھے بتایا کہ میرے شوہر کو مجھ پہ شک ہوا، اس نے ماضی شادی سے پہلے، دیکھو شادی کے بعد کی بات ہے، شادی سے پہلے کیا ہوتا رہا چھوڑو اس کو، ٹٹولا بالآخر میں نے اگل دیا جی میرا کسی سے غلط تعلق تھا، میں نے توبہ کر لی۔ کہہ رہے جب بھی پھڈا ہوتا ہے کہتے تم ہو تو وہی نا، میں نے کہا غلطی آپ کی ہے، کیوں بتا رہی ہو بھائی؟ وہ 100 دفعہ بھی پوچھ رہے ہیں آپ کیوں بتا رہے ہو، کیوں بتا رہے ہو آپ اس کو؟ تو ہمارا تعلق کس سے ہونا چاہیے؟ ہم اللہ کے بندے ہیں، جرم اللہ کا تو توبہ بھی کس سے؟ اللہ کی۔ اور ایک اور بات سے بات نکلتی ہے، بعض خواتین کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ کنواری نہیں رہتی، بعض دفعہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے ان کے ساتھ، یا بعض دفعہ کوئی برائی ہو چکی ہوتی ہے جس سے وہ توبہ کر چکی ہوتی ہیں، وہ شادی کرتے ہوئے ڈر رہی ہوتی ہیں، تو وہ ڈر رہی ہوتی ہیں کہ شوہر کو پتا چلے گا، وہ کہے گا یہ تو کنواری نہیں ہے۔ تو وہ جب میں فون اٹھاتا تھا نا اس طرح کے مشورے بھی کہ ہم کیا شوہر کو بتا دیں، تو یہ حماقت نہیں کرنا بھائی، یہ تو کسی بھی طرح سے زائل ہو سکتا ہے، کسی بیماری سے بھی ہو سکتا ہے پردہ زائل، اور بھی 10 بعضوں کے پیدائشی نہیں ہوتا، تو ایسے موقع پہ جھوٹ بولنا بھی جائز ہے۔ نہیں آ رہی بس، عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ شوہر سے بولو نا، جھوٹ بول دے، وہ یہ نہ بتائے کہ میں نے بدکاری کی ہے پھر توبہ کر لی ہے، یہ اتنی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بول دے بھائی یہ پیدائشی نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے، لیکن کیوں؟ وجہ اس کی ہے کہ اس کمبخت کو یہ تفتیش کی اجازت نہیں ہے کہ وہ پوچھے آپ سے، جو ماضی کے قصے ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ ختم، وہ پرانے ہیں، تو جو ٹوہ میں لگتا ہے نا، ٹوہ میں گھستا ہے ایک دوسرے کی ٹوہ میں، اللہ اس کو کیا کرتے ہیں؟ رسوا کرتے ہیں۔ تو گناہ ہو جائے کس سے تعلق؟ اللہ سے۔ ہم عیسائی تھوڑی ہیں کہ پادریوں سے جا کے یا پنڈتوں سے جا کے اپنے گناہ شیئر کر رہے ہوں، مجھے بھی لوگ آ کے بتاتے ہیں، میں کہتا ہوں یار مجھے نہیں بتاؤ کیا ہوا ہے، میں بھی انسان ہوں۔ ہاں ایک صورت میں آپ بتائیں، جیسے کوئی مریض ڈاکٹر کو اپنی بیماری بتا رہا ہوتا ہے علاج کے لیے، تو کسی بزرگ سے کسی عالم سے آپ کا تعلق ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے میں مشورہ لے سکتا ہوں، اور مشورہ اس وقت تک نہیں لے سکتا جب تک میں اس کو اپنا پورا مرض بتاؤں نہیں کہ میرے اندر کیا گناہ ہے جو میں چھوڑنا چاہتا ہوں مگر مجھ سے چھوٹتا نہیں، ایسی صورت میں پھر مجبوری ہے بتانے کی تاکہ وہ اس کا کوئی علاج بتائے آپ، تو اس کا خیال کرنا چاہیے۔ یا اللہ کا دین کتنا زبردست ہے، اللہ نے ہمیں بتا دیا گناہ سے بچنا کیسے، ہو جائے تو کرنا کیا ہے، تو ہمارا رب ہے غفور الرحیم، جب توبہ کرو گے اللہ کہتے ہیں میں بتا دوں گا کہ میں لوگ۔ کسی نے پوچھا ہے جی ہم بستری کے بعد غسل کے بعد کھانا پینا یا کھانا وغیرہ بنانے کا کام کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں۔ پاکستان سے پوچھا ہے جی اگر کوئی اکیلے میں یعنی جب بیوی سامنے موجود نہ ہو، نہ ہی کوئی گواہ وغیرہ ہو اور طلاق دے تو کیا طلاق ہو جاتی ہے؟ طلاق کے اسٹیمپ پیپر پہ دستخط کرنے سے کتنی طلاقیں ہوتی ہیں؟ اسی طرح اگر کوئی کسی کو بتائے کہ اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں تو کیا اس طرح بتانے سے بھی طلاقیں ہو جاتی ہیں؟ دیکھیں اکیلے میں اگر کوئی طلاق دیتا ہے نا، کوئی سننے والا نہ بھی ہو لیکن زبان سے طلاق کا لفظ یعنی میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں یہ ورڈنگ پوری کر دیتا ہے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اور اسٹیمپ پیپر پہ دستخط کرنے سے کتنی طلاقیں ہوتی ہیں؟ جتنی لکھی ہوئی ہوتی ہے، 1 لکھی ہوئی ہے تو 1 ہوگی، 2 لکھی ہوئی ہیں تو 2 ہوں گی، 3 لکھی ہوئی ہیں تو 3 طلاقیں ہو جائیں گی۔ اگر کسی کو بتایا کہ اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں تو اس سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ طلاق کا جھوٹا اقرار ہے، تو جھوٹا اس کے حق میں ہے، دوسرے کے حق میں اس کو ہم سچا ہی سمجھیں گے۔ تو بیوی کو جب پتہ چلے گا کہ اس نے یہ کہا ہے کہ میں نے 3 طلاقیں دے دی ہیں تو وہ یہی سمجھے گی کہ دے چکا ہے، اس لیے اس کے لیے آپ کے جو ہے نا اس کو جائز نہیں ہوگا کہ وہ شوہر کو قریب آنے دے۔ تو اس لیے اگر کسی نے کسی وجہ سے جھوٹا اقرار کرنا ہے تو پہلے 2 آدمیوں کو گواہ بنائے کہ میں نے دی نہیں ہے لیکن میں جھوٹا اقرار کروں گا، تو 2 آدمیوں کو گواہ بنا دے، پھر جھوٹا اقرار کرے کہ میں نے 3 دے چکا ہوں میں ماضی میں، تو پھر وہ جب بیوی کو پتہ چلے گا کہ اس نے یہ اقرار کیا ہے تو یہ 2 آدمی کو گواہ پیش کر دے کہ بھائی میں نے تو اس سے کہا تھا کہ میں نے دی نہیں ہے، میں نے جھوٹا اقرار کیا۔ تو اقرار سے طلاق واقع، جھوٹا اقرار پہ اگر 2 گواہ موجود ہیں آپ کے جھوٹ بولنے پر تو جھوٹ کا گناہ تو ہوگا لیکن اس سے پھر طلاق نہیں ہوگی۔ تو خلاصہ یہ کہ نارملی اگر کوئی اقرار کرتا ہے، جھوٹا اقرار دے نہیں رہا لیکن جھوٹ بولتا ہے کہ میں دے چکا ہوں ماضی میں، تو اس سے بھی ہو جاتی ہے۔ طلاق کا مذاق ہی نہ کیا کرو میرے بھائی۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے، گزارش یہ ہے کہ کیا ایک مسلمان لڑکا ایک ہندو لڑکی سے محبت کر سکتا ہے؟ برائے مہربانی تھوڑی سی جانکاری کیجیے، اور اس طرح کی محبت ہو جائے تو کیا کریں؟ جائز نہیں ہے بھائی، آپ کے لیے جو حلال ہی نہیں ہے جو لڑکی، آپ اس سے کیسے محبت کر سکتے ہیں؟ ہو گئی ہے تو اس کو ختم کریں، اور اگر وہ مسلمان ہو جاتی ہے تو آپ اس سے نکاح کر سکتے ہیں، لیکن مسلمان تو وہ اللہ کے لیے ہوگی نا، آپ سے شادی کے لیے تھوڑی ہوگی وہ، تو اس لیے یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمہ یعنی 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ کیا فرض نماز کے بعد سنتیں پڑھ کر گھر واپسی کے دوران یہ کلمات پڑھنے پر بھی مکمل ثواب ملے گا؟ جی فرض نماز کے بعد نہیں، سنتوں کے بعد، جب نماز مکمل ہو جائے، حدیث میں تو آتا ہے فرض کے بعد، تو مراد اس سے یہ ہے کہ جب فرض کی تکمیل ہو جائے۔ دوسری حدیثوں کو اگر ہم سامنے رکھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ فرائض جن نمازوں کے بعد سنتیں نہیں ہیں ان میں تو فرض کے بعد ہی، جیسے فجر اور عصر میں تو فرض کے فوراً بعد، اور جن نمازوں کے بعد سنتیں ہیں تو ان میں سنتوں کے بعد یہ تسبیحات پڑھیں۔ تو اور جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، اپنی بیٹی کو یہ تسبیحات بتائی تھی،
اور یہ اگر آپ نے اس وقت نہیں پڑھی ہے تو آپ راستے میں پڑھ لیں، گھر آ کے پڑھ لیں، لیکن زیادہ فضیلت وہیں بیٹھے بیٹھے فوراً پڑھنے کی ہے سنتوں کے بعد۔ ہمارے والد صاحب الحمدللہ ہم سے بہت محبت کرتے ہیں، سب کے والد ہی کرتے ہیں بھائی ماشاءاللہ، اور ہم بھی ان سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جیسا کہ آپ پاکستان میں بجلی کے بل کا حال جانتے ہی ہیں، تو جب ہم اکیلے کمرے میں ہو تو اگر ہم اپنے والد کی محبت میں بجلی بچانے کے لیے پنکھا بند کر کے بیٹھیں تاکہ والد کو کم بل ادا کرنا پڑے، جبکہ ہمارے والد ہمیں خود کہتے ہیں کہ پنکھا چلا لیا کرو، تو ہم اپنے والد کے لیے ایسا کرتے ہیں، کیا یہ بھی کنجوسی کے زمرے میں آئے گا؟ اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں، والد کی مالی حیثیت دیکھی جائے گی۔ اگر وہ بہت مالدار ہے، ان کے لیے پنکھے کا سے چلتے رہنے سے کوئی اثر نہیں پڑتا، تو پھر پنکھا چلا لیں۔ لیکن اگر درمیانے درجے کے ہیں، ان کو بل ادا کرنے میں مشکل ہو رہی ہے، تو پھر والد صاحب اگر کہہ بھی رہے کہ پنکھا چلا لیا کرو تو آپ نہ چلائیں، والد صاحب کا خرچہ بچائیں۔ تو یہ مالی حیثیت پر اس کا مدار ہے کہ والد صاحب کی مالی حیثیت ہے کتنی، تو ان کی جیب پہ بہت بوجھ پڑ رہا ہے تو نہ چلائے پنکھا، بہت ثواب ملے گا آپ کو اس پہ کہ والد صاحب کا خرچہ بچانے کا۔ پاکستان کے نے پوچھا، اگر کسی کی عشاء کی نماز قضا ہو جائے تو بعد میں وہ شخص قضا ادا کرتے وقت صرف فرض نماز پڑھے گا یا وتر کی بھی قضا کرے گا؟ اگر وتر اس نے پڑھ لیے تھے تو پھر صرف عشاء کی نماز پڑھے گا، وتر نہیں پڑھے گا، اور اگر وتر نہیں پڑھے تھے، عشاء کی نماز بھی رہ گئی، وتر بھی رہ گئے، تو پھر اس کو عشاء بھی پڑھنی پڑے گی اور وتر بھی پڑھنے پڑیں گے۔ وتر بھی واجب ہے، حدیث میں وتر پڑھنے کا آرڈر ہے، آرڈر حکم، استحباب نہیں ہے، یعنی وتر مستحب نہیں ہے، یہ عام سنتوں کی طرح سنت نہیں ہے۔ محمد احمد انڈیا سے، ملازمین کی تنخواہ شرعی اعتبار سے کم از کم کتنی ہونی چاہیے؟ شریعت نے کوئی معیار متعین نہیں کیا ہے، آپس کی میوچل انڈرسٹینڈنگ سے جو بھی طے ہو جائے۔ باقی جو سیٹھ لوگ ہیں جو ملازم رکھتے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے ملازموں کا خیال رکھیں، ان کو معقول تنخواہیں دیں۔ اللہ تعالیٰ نے ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ اب حسن سلوک کتنا ہے، کیا ہے، وہ پھر اس کا کوئی لگا بندہ اماؤنٹ کی صورت میں معیار نہیں ہے، تو اس سیٹھ کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھ کے سوچے کہ میں اگر ملازم ہوتا تو کیا اس تنخواہ میں اپنا گھر چلا لیتا؟ تو متعین نہیں کیا ہے شریعت نے، بس یہ آپس کی انڈرسٹینڈنگ سے ہے، جو بھی طے ہو جائے۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا، میرے والد نے میرے لیے ماضی میں مکان خریدا اور والدہ کے نام کیا تاکہ میں تابع فرما بردار رہوں۔ والد مرحوم کے انتقال کے بعد والدہ نے چھوٹے بھائی کے لیے والد کے مال سے گھر خریدا، جسے بوقت خرید چھوٹے بھائی کے تقاضے پہ چھوٹے بھائی کے نام کر دیا۔ بعد ازاں میں نے والدہ سے اصرار کر کے ان کے نام جو مکان میری رہائش میں تھا اپنے نام کر لیا۔ میری ایک بہن بھی ہے مکانات میں، اس بہن کے حصے کے حوالے سے رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں، والد نے آپ کی والدہ کے لیے جو مکان خریدا تھا، مکان جو نام کر دیا تھا، تو نام کر کے ان کے قبضے میں دیا تھا یا نہیں دیا تھا؟ قبضے کا مطلب والد صاحب خود نکلتے اور سامان سمیت گھر والدہ کے حوالے کرتے، تو یہ قبضہ کہلاتا ہے شرعی لحاظ سے۔ اس پروسیس کو پورا کیا تھا انہوں نے، تھوڑی دیر کے لیے نکلتے بے شک، تو پھر یہ مکان والدہ کی ملکیت میں ہے، پھر والدہ جس کو چاہے دیں۔ اگر والدہ نے آپ کو دے دیا اور دینے کے بعد قبضہ بھی دیا تو آپ اس کے مالک ہیں، اور والدہ نے، یعنی جب آپ مالک ہیں تو پھر بہنوں کا حصہ نہیں ہے۔ لیکن اگر والد نے یہ مکان والدہ کے نام کیا تھا، خالی اس طرح سے پراپر قبضہ نہیں دیا، بے شک 1 سیکنڈ کے لیے دیا ہو قبضہ، لیکن دیا نہیں۔